نظام عالم چلانے والا میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ نظام عالم چلانے والا میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک تمہارے نام ما شناخت یعنی وتھ کمپلیٹ آئیڈینٹی مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن خوبصورت انداز سے درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا مدنی چینل لایا ہے آپ کے لیے ایک اور منفرد اور شاندار سلسلہ، ویری انفارمیٹو اینڈ انٹرسٹنگ۔ نام ہے نظام عالم چلانے والا میرا خدا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ہماری رہنمائی فرمانے، ہمیں سکھانے، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، لیٹس اسٹارٹ ود اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ کوشچن۔ دنیا میں کل رنگ کتنے انوینٹ ہوئے ہیں، کتنے ایجاد کیے انسان نے؟ 1 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب کھرب؟ اب تک جتنے رنگ دریافت ہوئے ان کی تعداد کیا ہے سنتے ہیں۔ 18 کے ہندسے کے آگے 33 صفر لگا دیں، 33 زیروز، یہ کھربوں سے بھی زیادہ ہیں، یعنی یہ ان گنت ہیں، اور روز نئے سے نئے دریافت ہوتے رہتے ہیں۔ شیڈز اتنے زیادہ ہیں، رنگ اتنے زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا رنگ ہے بلو، نیلا، جبکہ سبز گرین دوسرے نمبر پہ آتا ہے اور ریڈ تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ یہ ایک طویل ریسرچ ہوئی جس میں انہوں نے یہ پتا کیا کہ واقعی کسی انسان کو رنگ کیوں پسند ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف وسکانسن کے ڈاکٹر اسکولس کے مطابق رنگ کی پسندیدگی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رنگ کن چیزوں کا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے۔ اب بلو کی پسندیدگی کی وجہ کیا بنی؟ کلیئر اسکائی اینڈ کلین واٹر are the things that we experience universally، یعنی جس کی آنکھ ہے وہ دنیا میں رہتا ہے، وہ صاف آسمان کو بھی دیکھتا ہے اور پانی کو بھی دیکھتا ہے۔ اور سبز رنگ کے پسندیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ پودے دنیا میں 85% پلانٹس ہی ہیں، اور اس چیز کو دیکھ کے انسان اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی ہوگا آسمان یعنی اسکائی۔ لیٹس ہیئر دا بریک اپ۔ آج ہمارے سیگمنٹس کیا کیا ہوں گے؟ این امپورٹنٹ انفارمیشن اینڈ اے ویک اپ کال، یعنی کچھ غلط ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے درست کرنا ہے، اس کو سنیں گے، اور اس کو کس طرح درست کرنا ہے یہ بھی سنیں گے، ہمارے موضوع سے متعلق ہی ہوگا۔ قبلہ رکن شورا سے ہم بھی سنیں گے، یہ ہمارا باقاعدہ ایک سیگمنٹ ہے۔ اور اس کے بعد امپیکٹ آف دعوت اسلامی آن سوسائٹی، یہ پیاری پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی معاشرے پر کیا پازیٹیو اثر ڈال رہی ہے، کسی ایک زاویے سے وہ بھی رکن شورا سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ لیٹس کم ٹو حاجی شاہد صاحب۔ حضور، زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا غور کیا جائے؟ دیکھیے، ہر چیز کا کوئی اوریجن ہوتا ہے، کوئی سٹارٹ ہوتا ہے، کچھ کازز ہوتی ہیں، کچھ ریزنز ہوتی ہیں کہ وہ چیز کیوں پیدا کی گئی، کیسے پیدا کی گئی، کس چیز کو دیکھ کر پیدا کی گئی۔ آج ہمارا موضوع ہے سکائے، آسمان۔ تو ہماری کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا غور کیا جائے اور کس طرح غور کیا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بلو کلر کا کہا تو اتفاق سے میں نے امامہ بلو کلر کا پہنا ہوا۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے نا امامہ، بے شک۔ اور میرے غوث پاک کے مزار پر انوار کا رنگ بھی بلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمان کی پیدائش کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا۔ نہیں، اتنی آیات ہیں کہ ان کے اگر ترجمے تفاسیر بیان کیے جائیں کوئی 10 12 15 سلسلے شاید ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا کفار کو تنبیہ کیے کہ غور کیوں نہیں کرتے، آسمان، زمین، چرند پرند درند، دن رات، چاند سورج، ان کی روشنی، ان کے سفر،
جا بجا تنبیہ کی. یہ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا, نگاہ رکھی گئی اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو گرنے سے محفوظ بنایا. اور کافروں کا حال یہ ہے کہ آسمانی کائنات, سورج, چاند, تارے, افلاک, حرکتیں, ان کا طلوع ہونا, ان کا غروب ہونا, ان کو بنانے والا, اس کی وحدت, اس کی قدرت, اس کی حکمت, اس کے جو کمال ہیں, دلائل ہیں, غور نہیں کرتے اور اعراض کرتے ہیں, ان کے دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اچھا, دوسری جگہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی, لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. یہ پارہ 12 ہیں سورہ مؤمن اور آیت نمبر ہے 57. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین آسمان کی پیدائش میں ہم غور کریں, تفکر کریں. اب فکریں تو مال کے لیے, دولت کے لیے, عزت کے لیے, شہرت کے لیے, کھانے کے لیے, پہننے کے لیے, تو غور کریں. اچھا, اب کیا غور کریں؟ آسمان نیلا ہے, ستارے ٹمٹما رہے ہیں, تو جانور بھی دیکھ لیں گے؟ نہیں. کیا غور کرنا ہے؟ پہلے اپنی ذات کو پہچانیں. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو پہچانیں گے, اس کی جو مخلوقات ہیں اس کو پہچانیں گے. ہم بھی اس کی مخلوق ہیں, اپنے آپ کو پہچانیں. زمین, آسمان, ہوا, بادل, ستارے, کرسی, عرش, فرشتے, جنات, شیاطین, فرشتوں کے درجات, ان کے مقامات, ستاروں کی گردش جس کو آربٹ کہتے ہیں آپ, ان کے مدار, کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کس رفتار سے جا رہے ہیں, کب تک اپنے وہ ڈیسٹینیشن پر پہنچیں گے. انسان ان حرکات پر غور کرے, تفکر کرے. بعض ستارے جو ہیں آسمان کو طے کرتے ہیں 1 ماہ میں, بعض سال میں, بعض طے کرتے کرتے ان کو 12 سال لگتے ہیں, بعض 30 سال میں آسمان کی گردش کو پورا کرتے ہیں. اور اکثر ستارے 30,000 سال میں آسمانوں کے سفر کو طے کریں گے. اللہ اکبر. اور ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے. یہ امام غزالی نے کیمیہ سعادت میں جو لکھا, میں اس کا خلاصہ آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو زمین کتنی وسیع ہے اس کی حد کو نہیں چھو سکتے. سورج کتنا بڑا ہے نہیں معلوم. اتنا بڑا سورج وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے, وہ تیزی سے حرکت کرتا ہے, آدھی ساعت میں پورے زمین کا گھیرا اس کو طے کر لیتا ہے. اللہ اکبر. امام غزالی فرماتے ہیں آسمان پر ایک ستارہ ایسا ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے اور بلندی سے چھوٹا نظر آتا ہے. اب یہ امام غزالی آسمان کی وسعت بیان کر رہے ہیں کہ آسمان کتنا بڑا ہے. کیسے پتا چلا؟ کہ وہ ستارہ جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے وہ اتنا سا نظر آتا ہے. جس آسمان پر وہ ستارہ اتنا سا نظر آ رہا ہے وہ آسمان کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں جب غور کریں گے تو اس کے پیدا کرنے والے, اس کا نظام بنانے والے کی طرف توجہ جائے گی. اور مزید عرض کروں, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش, اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے اور ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر. تو وہ کفار جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کی موٹی عقل جو نا کام نہیں کرتی, تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھتے نہیں اتنا بڑا آسمان میں نے بنایا ہے بغیر کسی رکھنے کے. تو جو یہ کرنے پر قادر ہے وہ اپنے بندوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر. تو غور و فکر کریں. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا, یہاں پر ایک مدنی چینل کے ناظرین سے میں شیئر کرتا چلوں بات, کہ جس طرح رکن شورا نے یہ ارشاد فرمایا اور ہمیں سکھایا, سمجھایا
کہ یہ سارا کچھ جو بنا ہے بہت بڑا میکنزم ہے، ایک سیٹ اپ ہے، ایک سسٹم ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ سائنس جو ہے اپنے کمال کو پہنچتی چلی جا رہی ہے، خصوصاً پچھلے 40 سال کے اندر سائنس نے بہت ترقیاں کی، بہت ایجادات ہوئیں، لیکن سائنس کی جتنی بھی برانچز ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، باٹنی، زولوجی، اسٹرانومی، یہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ بن چکا ہے نا، سائنس اس کے اوپر بحث کرتی ہے۔ جس طرح ابھی رکن شورا نے فرمایا کہ آسمان موجود ہے، تو ایسٹرونومی جو برانچ ہے سائنس کی جو آسمان کو ایکسپلور کرتی ہے، اس کے اندر یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ کائنات کے اندر اربوں خربوں ستارے موجود ہیں، سورج کتنی دور ہے، سورج پہ کیا ریئیکشنز ہو رہے ہیں، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدل رہی ہے، ہائیڈروجن ہیلیم میں بدل رہی ہے، یہ ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا، سب کچھ جو آ چکا اس پر بحث ہوتی ہے۔ آیا کہاں سے؟ Not a single branch of science will tell you this particular answer. یہ کس نے بنایا، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے ایک دم سے ہو گیا سارا کچھ، اتنا بڑا بنا سکتے ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر شورا نے فرمایا کہ آسمان کو حضور دیکھیں تو یہ رکھنے کے بغیر نظر آتا ہے، یہاں ایک لینٹر ڈلنا ہو تو بعد میں دیکھ پکتی ہے کہ ایک لینٹر ڈل گیا ہمارا نا، یا کسی بڑا پلازا بننا ہو تو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کر لیا، اور ہم جو کام کرتے ہیں وہ پہلے موجود ہوتا ہے، ہم نقل مارتے ہیں، جبکہ یہ سارے کام ایسے ہیں کہ نہ اس کی نقل ماری جا سکتی ہے، نہ یہ پہلے تھا کہ بنانے والے نے کوئی کاپی کیا۔ الحمدللہ بہت اچھی رہنمائی حضور آپ نے فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک جملہ بولا جاتا ہے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ بیسیکلی تو ہمیں آسمان کے دو ہی رنگ نظر آتے ہیں، دن کو نیلا اور رات کو سیاہ، لیکن دن کے وقت کبھی پیٹرن بنتے ہیں، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے بڑا پیارا ایک منظر بنتا ہے نارنجی رنگ کا، اور بادل بھی کبھی کبھار مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، اور یہ جو وائٹ لائٹ ہوتی ہے جو نظر ہمیں آتی ہے، در حقیقت یہ 7 رنگوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اس کو رینبو کہتے ہیں۔ اور جس طرح ہر انسان کی انگلی کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے ہیں، ہر رنگ کی ویو لینتھ بھی الگ ہوتی ہے، اور یہ ویو لینتھ کیا ہوتی ہے؟ یہ اس رنگ کی گریوٹی کو میجر کرتی ہے۔ لال کی سب سے زیادہ ویو لینتھ ہوتی ہے اور وائلٹ کی سب سے کم ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی جب ہوا سے گزرتی ہے، مالیکیولز میں سے، واٹر ویپرز میں سے، تو یہ آسمان کا رنگ نیلا اور وائلٹ اس کو جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سارا یہ آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ حضور یہاں پر ایک بات آپ نے جو فرمائی، میں اپنی اس بات سے ریلیٹ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ہم نے آپ سے یہ سنا کہ یہ سب باتیں ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں اور اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اب حضور اللہ کی ذات obviously وہ ہمارا خالق و مالک ہے، نماز میں بھی ہم تصور ایک باندھتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پہ غور کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کی صفات پہ غور کیا جائے گا، اس کی ذات پہ غور کیا جائے گا، اور جو بھی آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اس غور و فکر کی جو خالص اللہ سے خاص ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے انسان کو؟ دیکھیں، ہمیں یہ کہا گیا ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں صفات میں غور کریں، کیونکہ ہماری عقل کی رسائی ذات کبریائی تک ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہم اس کے جو اس نے مخلوقات بنائی ہیں اس پر غور کریں۔ جیسے آپ نے کہا کہ بغیر کسی سابقہ مثال کے، کوئی اس سے پہلے ایسا آسمان تو نہیں تھا نا، رب تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے بدیع السماوات والارض، وداؤٹ اینی ایگزامپل، پہلے کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں، اس رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مثال کے اس کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نہیں، اس کی صفات پر غور کریں، اس کے اسما پر غور کریں۔ 99 اسما ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ کے مشہور، 99 نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے، وہ اتنے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارے وہم و گمان، کیونکہ نام ہوں گے صفات کے مطابق۔ تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو صفات عطا فرمائی ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو جو رب دینے والا ہے اپنے محبوب کو اتنی صفات، اتنی شانیں، اس کے نام اور اس کی شانیں، اس کو کون کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ تو 99 مشہور نام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اور رب تبارک و تعالیٰ کے بھی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام، بے شمار صفات۔ وہ جو ہم ٹی وی پہ ناموں کا وہ ایک سنتے ہیں کہ لے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو وہ 99 ہی نہیں ہے، بہت زیادہ ہم فرما رہے ہیں۔ اور اس کی فضیلت ہے، 99 نام رب تبارک و تعالیٰ کے جو یاد کر لے اس کے لیے جنت کی بشارت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پوئم پوئٹری یاد ہو جاتی ہے، مختلف ایکویشنز یاد ہو جاتی ہیں، یہ مقدر والے یاد کرتے ہیں۔ تو اب صرف نام پڑھے نہیں، یاد نہ کریں، تفکر کریں، اس میں غور کریں
کہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ صفاتی نام ہے، ذاتی نام اللہ. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو رب کو پکارتا ہے یا اللہ، تو وہ رب تعالیٰ کو اس کے تمام صفاتی نام سے پکارتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اللہ یہ اس میں ذات ہے، بقیہ اس کے صفاتی نام ہے، اور اس پر غور کرتے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں، صفات، اس کی ذات مبارکہ تک غور کرنے کا ہمارا وہ ذہن ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مخلوق خدا کے احوال میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تم اس کی بے مثال قدرت پر قادر نہیں ہو سکتے. کنز العمال یہ حدیث نمبر 5703. تو غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے والے کی رب تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91. اللہ کرے پڑھیں اس کو سمجھیں. ماشاءاللہ حضور، اسی طرح جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم نے غور کرنا ہے، اور جو کام ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ہوئے ان کاموں کو ہم دیکھیں گے تو obviously انسان کی عقل عاجز سی آ جاتی ہے. اگر انسان اس کو ایکسیپٹ کرے کہ میں عاجز آ جاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، جتنی بھی سائنس آگے چلی جائے وہ ایک عاجز آ جاتا ہے. حضور ہمارا جو ٹاپک خاص ہے آسمان و زمین، اب اس کے بعد تھوڑا سا اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیسی زبردست اور بڑی نشانی ہے کہ زمین و آسمان، ہر چیز کی کنسٹرکشن تو حضور ہوتی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وقوع پذیر ہو جاتی ہے. ہمیں تو پہلے فیزیبلٹی بنانی پڑتی ہے، پھر پروجیکٹ ہوتی ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا ہے، رقوم نکلوانی پڑتی ہیں. اب یہ کہ حضور یہ آسمان و زمین ویسے تو اس طرح ہی بنے کہ پھر رب نے کن فرمایا اور یہ سب کچھ سیٹ اپ بن گیا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو قرآن پاک میں پارہ 12 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا، اس کے مطابق رب تبارک و تعالی نے آسمان 2 دن میں بنائے. ویسے زمین و آسمان اور اس کے درمیان اور ساری مخلوقات رب تبارک و تعالی نے 6 دن میں، 6 days میں. اس کی شان کن فیا کون ہے، پھر 6 دن میں کیوں بنائے؟ ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے. ہاں، اس میں ہم بندوں کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے کام کو بتدریج کریں. تو ایک دم کہ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، تو بتدریج. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عجز نہیں، ہر عیب سے پاک و منزہ ذات اقدس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں آسمان بنائے. فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں. آسمان پیدا کرنے کا جب رب تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو 2 دن میں یہ بنا دی. اور کس چیز سے آسمان بنایا؟ پارہ 12 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے پانی کو حرکت دی. اب موجیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، جیسے سمندر کی لہریں ٹکراتی ہیں، دریا کی نہریں، نہر کی لہریں ٹکراتی ہیں، تو اس سے جھاگ پیدا ہوئی، جھاگ سے دھواں نکلا، اور جھاگ جو ہے پانی کی سطح پر باقی رہی. رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے خشکی، اور خشکی سے زمین کو پھیلا دیا، اور وہ جو دھواں تھا وہ بلند ہوا. رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے آسمان کو تخلیق فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ کلمہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جس میں حدیث میں جنت میں درخت لگانے کی فضیلت بتائی گئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. تو حضور یہ جو ابھی ہم نے آپ سے سنا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کتنے دنوں میں بنائے، کس چیز سے بنائے. یہاں پر ایک چیز میں مدنی چینل کے ناظرین سے ڈسکس کر کے پھر آپ سے آتا ہوں. تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ہو جائے گا، لیکن دلچسپی کے لیے ذہن میں میرے بات آئی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ایک چیز بڑی ضروری ہے ہماری زندگی میں، اور وہ چیز ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی اینڈ پرسسٹنسی. یہ جو لفظ میں نے 2 بولے، ان کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کیا جائے. ایک بندہ ایکسرسائز کرنے جاتا ہے، باہر ایکسرسائز کرتا ہے، ایکسرسائز کر کے وہ واپس آیا، شیشے میں دیکھتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. اگلے دن پھر جاتا ہے، پھر ایکسرسائز کر کے آتا ہے، پھر شیشے میں دیکھتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. تو کیا کرے؟ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دے. دوسرے نمبر پہ آپ برش کرتے ہیں، مسواک شریف کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں دانتوں کو جس وجہ سے میں کر رہا تھا پائرا ہو گیا تھا یا کیڑا لگا ہوا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں کتنے دنوں کے بعد فرق ڈالتی ہیں؟ غور کیجئے. there is no press button in our life. ہماری زندگی میں کوئی بٹن نہیں ہے کہ اس کو دبائیں گے تو ہو جائے گا.
یہ ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک عرصہ لگتا ہے اس کے اندر، اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کے بعد ایک چیز کا پھل ملتا ہے۔ ایک بچہ میٹرک تک 10 سال پڑھتا ہے، اس کے بعد بالفرض وہ کسی جگہ پر جاتا ہے پڑھنے کے لیے، درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، 7 سال تک وہ وہاں پر جاتا رہے گا، ترکیب بنائے گا۔ الحمدللہ ذاتی طور پہ رکن شورا قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جب سے میں جانتا ہوں ایک عرصہ ہو گیا الحمدللہ، رکن شورا جس طریقے سے دعوت اسلامی کے اندر سٹیپس طے کرتے کرتے آئے، بہت عرصے کی بات ہے، یہ ایکسپیرینس آیا ہوگا، انہوں نے کئی جگہوں کو دیکھا ہوگا، پھر اس کے بعد ایک پروڈکٹ بنتی ہے، ایک ذہن بنتا ہے، انسان اس کو آگے شفٹ کرتا ہے۔ حضور یہ جو ابھی آپ نے فرمایا، میں نے اسی سے یہ بات پک کی کہ اللہ رب العزت نے 2 دن میں آسمانوں کو بنایا، تو حضور یہاں پر یہ جو ہمارے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بتدریج کریں، اور جو مثال میں نے دی کہ ایک دم سے تو کچھ نہیں ہوتا، بے شک ہو سکتا ہے، اللہ کے ولیوں کے تصرفات ہیں، لیکن وہ واقعات تھوڑے ہیں۔ بہت زیادہ دنیا میں جو روٹین ہے وہ یہی ہے کہ امیر اہل سنت نے کس طرح کام کا آغاز کیا تھا، کس انداز سے فیضان مدینہ بنا، اور حضور لگتا بھی ایسے ہے کہ جب کسی کے کام کے پیچھے اس کی محنت اور کوشش کی ایک پوری پیٹرن ٹریل نظر آتی ہے نا، تو پھر ایک قدر پیدا ہوتی ہے۔ اس بارے میں مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ آپ گائیڈ فرمائیں کہ واقعی استقامت کے اندر کیا برکت ہے، اور ڈیلی روٹین سے اکتا نہ بندہ جائے، روزانہ اس کو کرتا چلا جائے کام کو۔ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، لوگوں کو نمازی بنانے والے ہیں، فکر آخرت دلانے والے ہیں، رب کی طرف بلانے والے ہیں، نمازی بنانے والے ہیں، رب کی محبت دلوں میں ڈالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے پیار کروانے والے ہیں کہ ان کے پیار دلوں میں آ جائے، اللہ کے حبیب کی محبت آ جائے، انبیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی، اولیاء کی، تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو ان کے لیے سمجھیں کہ نصیحت ہے کہ آنن فانن نہیں ہوگا، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور بتدریج ہوتا چلا جائے گا۔ امیر اہل سنت کی آپ نے مثال دی، اور دیکھیں بات آسمان کی ہو رہی ہے اور آپ مرشد کی بات کر رہے ہیں، تو کیوں نہ کریں کہ میں بھولنا اپنے ماضی نو سی جانتا کون نیاز۔ آپ ہم اپنے پیر کو تو یاد کریں گے، اپنے محسن کو تو یاد کریں گے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہماری تربیت فرمائی کہ جو نعمت جس سے بھی ملے اسے اپنے پیر کا صدقہ جائے، تو پیر کا ذکر تو کریں گے۔ تو امیر علیہ سنت نے 29 سال 29 ایئرز آپ کی ایج تھی، دعوت اسلامی کا آغاز کیا۔ نیکی کی دعوت کا سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے جاری ہے، انبیاء کرام اس کے لیے وقتاً فوقتاً مبعوث ہوتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مختلف قوموں میں بھیجتا رہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، 63 سال دنیا کو قبول فرمایا، اس کے بعد پردہ کیا۔ تو اب صحابہ، تابعین، تبا تابعین، اولیاء عظام یہ لے کے چلتے اور چل رہے۔ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کا آغاز باقاعدہ کیا تو آپ کی عمر مبارک 29 سال تھی، 29، 1980-81 کی بات۔ تو شروع میں جو مشکلات تھیں وہ بتدریج کم ہوتے 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 کم ہوتی گئیں۔ اب ختم ہونے کا تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک سفر ہے، سفر میں مشکل ہوتی ہے، دنیا کا سفر ہے، آخرت کا سفر ہے، کاروبار کا سفر ہے، شہرت عزت کا سفر ہے، سب میں مسائل تو آتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کو استقامت عطا فرمائی۔ اب استقامت کیسے ملتی ہے؟ کھانے پر استقامت کیسے ملتی ہے؟ وہ کھانے کے بعد جو جسم کو طاقت ملتی ہے، وہ تصور، وہ توجہ جو ہے کھانا کھلانے پر بٹھاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، اس کا نفع اس کو اس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے نیکی کی دعوت دینی ہے تو وہ نفع کی طرف توجہ رکھے، اپنے رب کی رضا کی طرف متوجہ رہے، اس کے لیے کام آسان بھی ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے اسے استقامت بھی ملے گی۔ استقامت کے ساتھ کام کرتا رہے گا تو وہ ایک عادت بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ریزلٹس آتے ہیں۔ رکن شورا نے جس طرح بھی فرمایا کہ وہ سفر کے دوران آتی ہے مشکلات اور انسان مشکلات کو دیکھتا چلا جاتا ہے، یہ بات مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا۔ زندگی میں گر جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آتا ہے۔ گرنے کے بعد گرے رہنا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو کے چھا جانا ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ گر گئے تو بس گرے ہی رہے، یا کھڑے ہو گئے دوبارہ ایک انداز سے زندگی کے چیلنجز کو سامنا کیا۔ اور جو سفر کر رہا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہے مشکلات کیا آتی ہے۔ امیر علیہ سنت کا ایک اپنا ایک سٹیٹس ہے الحمدللہ، لیکن ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے ٹائم میں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آسمان اسکائی کے موضوع کے اوپر ہم بہت ہی دلچسپ گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں، رکن شورا سے سیکھ رہے ہیں۔ آئیے اب یہ سنتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کے منکر ہیں، یعنی دوز ہوا نان بلیورز، جن کو ہم عرف عام میں ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں،
ان کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا عبرت ہے؟ یعنی جب وہ دیکھتے ہیں تو کہاں ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور کون سے ایسے سائنز ہیں جو ڈیوائن ہیں جہاں تک ایک انسان کی عقل کی رسائی بلا شبہ نہیں ہو سکتی؟ حضور اس بارے میں ہماری کچھ گائیڈنس کیجئے کہ اس آسمان کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں وہ لوگ جو نان بلیورز ہیں ان کے لیے کیا عبرت ہے؟ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 4، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ قرآن کس کا نازل کیا ہوا ہے؟ اس کا جس نے یہ اتنی بڑی زمین بنائی جس میں طرح طرح کے عجائبات ہیں۔ کس نے قرآن نازل کیا؟ اس نے جس نے اتنا اونچا آسمان بنایا۔ تو جس خالق نے اتنی بڑی مخلوق بنائی، اتنی شاندار مخلوق بنائی، اس خالق کی شان و عظمت کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ۔ اور جس نے یہ قرآن نازل کیا، اس قرآن کی شان و عظمت کا کیا کہنا؟ اب کفار کو یہ کہا جا رہا ہے، اگلی آیت یہ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 16 ہیں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے ابس نہ بنائے، بیکار نہیں بنایا اور فضول نہیں ہے۔ اس میں جو عجائب بات ہیں، اس میں حکمتیں، کہ ان اشیاء سے بندہ جو ہے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اس کی قدرتوں کا وہ اندازہ لگائے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمال کی پہچان حاصل کرے، بیدار ہو جائے غفلت سے، نیک اعمال کرے تاکہ آخرت میں رب تبارک و تعالیٰ اسے انعام عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے۔ یہ خیال نہ کرے کہ یہ تماشا ہے، یہ عالم جو ہے خود ہی بن گیا۔ ارے عجیب بات ہے بھائی، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرتا پھرے، اور آخرت میں اس سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ اور ایسے نادان جن کو دہریے کہتے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی، وہ غفلت بھی بڑھتی جا رہی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانتے، اس کا اقرار نہیں کرتے، تو یہ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے۔ یہ کافروں کا گمان ہے تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بیکار نہیں بنایا۔ زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا کہ زمین و آسمان میں اس کی عبادت کی جائے۔ بڑی دلچسپ بات ہے اور معلوماتی بھی ہے۔ ہم زمین میں نا، ہمارے اوپر آسمان ہے مثل چھت، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور ساتویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے۔ والبیت المعمور قرآن نے کہا سورہ طور میں، اور بیت معمور کی قسم۔ یہ بیت المعمور جو ہے ساتویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبے کے بالکل اوپر ہے، جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج بیت المعمور میں فرشتوں کی بھی امامت فرمائی، سبحان اللہ، کیونکہ آپ انبیاء کے بھی امام ہیں اور سارے اولیاء کے بھی امام ہیں، اور آپ فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ بے شک۔ اس کے بعد ہے سدرۃ المنتہا، یعنی وہ مقام جو فرشتوں کا آخری مقام ہے۔ پھر عرش، اللہ اس کی کیفیت کو جانے، کیا اس کی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ یہ آسمان بنایا تو اس میں اس کی قدرتیں کہ بندے پہچانیں، غور کریں، یہ اتنی عظیم مخلوق ہے، اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، کتنی قدرتوں والا ہوگا۔ اچھا، اور جو اس کی پیدائش کو بیکار سمجھتے ہیں، بے فائدہ سمجھتے ہیں، جو کافروں کا گمان ہے، تو وہ اپنے آپ کو آگ کے لیے، جہنم کے لیے وہ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آسمان بنایا ہے، اس کی پیدائش میں عبرت ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے، کہ جس نے یہ آسمان بنایا، اتنا بڑا آسمان، وہ
اپنے بندوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وسیع آسمان اور زمین بنائے، سورج چاند کو کام پر لگایا۔ اگر کفار سے پوچھا جائے کہ کس نے بنایا، اس کو پارہ 21 سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنایا آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہاں اوندے جاتے ہیں؟ یعنی جب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے بنائے، تو پھر اس کے بعد اس کی وحدانیت سے منحرف کیوں ہوتے ہیں، شرک کیوں کرتے ہیں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم ایمان کے ساتھ جئیں اور جب دنیا سے جائیں تو اس وقت بھی ہم ایمان والے ہوں۔ ماشاءاللہ حضور، جس طرح آپ نے رہنمائی فرمائی کہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ واقعی اس چیز کے منکر ہیں اور ہر چیز کی کازز ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز کی ایک ریزن ڈھونڈتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ریزن کیا ہوگی کہ آسمان ہمارے سر کے اوپر سایہ کنا ہے، بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کچھ خاص ذرا ہٹ کے۔ موضوع تو ہمارا آسمان ہی ہے اور یہ سپر سیچوریٹڈ ہے عجائبات سے، مختلف قسم کی نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں، پرندے اڑتے ہیں، اینڈ مینی مین میڈ آبجیکٹس، انسانوں کے بنائے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں جن میں ویدر بلونز ہیں اور جہاز ہیں، ایئر کرافٹس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں آسمان میں کتنے ہوائی جہاز ہوتے ہیں؟ یعنی اس وقت جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم آسمان میں اوسطاً آن دا ایوریج کتنے جہاز ہوتے ہیں؟ یہ جو فگر میرے پاس ایئر ایویشن اتھارٹی کی ہے، اس کے مطابق 9728 ہوائی جہاز ایک وقت میں آسمان میں ہوتے ہیں، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد سوار ہوتے ہیں۔ جنوری 1 2017 میں یہ وہ دن تھا جب آسمان میں سب سے کم جہاز تھے، صرف 3354 3354۔ کیوں؟ ان دنوں میں انٹرنیشنل ہالیڈیز ہوتی ہیں، اسی لیے لوگوں کا سفر کم ہوتا ہے۔ اور 5 اگست 2016 وہ دن تھا جب سب سے زیادہ ہوائی جہاز آسمان میں تھے، یعنی 12,856۔ کبھی کبھار آپ نے دور اوپر اڑتے ہوئے جہاز کو دیکھا ہوگا جو ایک سفید رنگ کی لکیر چھوڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، لیونگ بیہائنڈ اے وائٹ اسٹریک اکراس دا اسکائی، سفید رنگ کی یہ لکیر چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور تمام جہاز ایسا نہیں کرتے، کچھ جہاز کبھی کبھار نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کی وجہ کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آسمان پہ 26,000 فٹ کی بلندی پر ہوا بہت زیادہ سرد ہو جاتی ہے، بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جس طرح موٹر سائیکل کا اور گاڑی کا انجن ایک تھرسٹ پیدا کرتا ہے، جن کے پاس یہ سواریاں وہ جانتے ہیں، پیچھے سائلنسر سے پریشر کے ساتھ دھواں نکلتا ہے، اسی طرح جہاز کے انجن سے بھی ایک ایگزاسٹ، ایک پریشر کے ساتھ دھواں اور واٹر ویپرز نکلتے ہیں، اور یہ انجن سے نکلنے والا پریشر در حقیقت پانی اور گیس ہوتے ہیں۔ اور 26,000 فٹ کی بلندی پر جب جہاز اڑتا ہے، اس کا جب یہ تھرسٹ نکلتا ہے تو وہ پانی فوراً چھوٹے چھوٹے برف کے کرسٹلز کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو ٹائنی آئس کرسٹلز بھی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جہاز کے پیچھے یہ سفید لکیر نظر آتی ہے، اور بعض جگہوں پہ اس کو اسکائی رائٹنگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، تشہیر کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ایکروبیٹس بھی اس کے ہوتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہم آپ سے یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ یہ جو آسمان کے اندر ہم یہ عجائبات کی گفتگو کر رہے ہیں اور رکن شورا ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ دیکھ لیجئے کہ یہ تمام چیزیں واقعی ہمارے لیے بہت بڑی ترغیب کا اور ایک طرح سے عبرت کا بھی سامان ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے۔ مرکز العلیہ لاہور میں ایک جگہ ہے، اس کو مینار پاکستان کہتے ہیں، شاید دنیا بھر کے اندر لوگ کافی اس کو جانتے ہو، مینار پاکستان لاہور کے اندر ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مینار پاکستان کس طرح بنا، ایک دن سیمنٹ آیا، بجری آئی، پانی آیا، خود بخود اکٹھا ہوا اور بن گیا، ول یو بلیو اٹ؟ کیا آپ اس کو مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ گھڑی میرے پاس ہے، اس گھڑی کو بھی چھوڑیں، اس گھڑی کے اوپر جو چھوٹا سا یہ نکلا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا یہ خود بن گیا، یہ آپ مانیں گے؟
نیور. کوئی بھی آدمی جو عقل رکھتا ہے وہ یہ نہیں مان سکتا ہے خود بنا, نہیں مانیں گے. تو اتنا بڑا آسمان خود کیسے بن گیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آئیے رکن شورا کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. حضور تو ابھی ہم نے یہ جس طرح سنا, آپ نے فرمایا کہ جو منکر ہیں ان کے لیے بہت عبرت ہے. تو اس صورت میں obviously وہ جو منکرین ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ایک اندازے کے مطابق دنیا میں تیسرا یا چوتھا بڑا گروہ بن رہا ہے یہ, جو کہ بالکل ہر چیز سے منکر ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں سب کچھ خود ہو رہا ہے. تو کیا ان کو بے عقل یا جانوروں سے بدتر یا ایسے جملے اور ایسے الفاظ ان کے لیے یوز کرنا یہ ٹھیک ہوگا؟ قرآن نے تو کہا ہے, جو قرآن نے کہا ہے ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے. میں آپ کو آیت سناتا ہوں. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے. کفار کو جانوروں سے بدتر کہا گیا. کمیونسٹ, دہریے, یہ سارے اس کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے, شرک کرنے والے, اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے وغیرہ. اور انہیں جانوروں سے بدتر کیوں کہا گیا؟ یہ سیرات الجنان 9واں پارہ صفحہ نمبر 478 سے کچھ خلاصتاً عرض کرتا ہوں. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات سمجھنے کی, دیکھنے کی, سننے کی طاقت نہیں دی, تو وہ معذور ہیں. لیکن کفار کے اعضاء میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے, پھر بھی کام نہیں لیتے, عقل استعمال نہیں کرتے, جانوروں سے بدتر ہے. جو چوپایا ہے, جانور ہے, یہ بیل, گدھا, گھوڑا, خچر وغیرہ وغیرہ, یہ اپنے فائدے کی طرف بڑھتا ہے, نقصان سے بچتا ہے, نقصان سے پیچھے ہٹتا ہے. مگر کافر جہنم کی طرف جا رہا ہے, اپنے نقصان کو اختیار کرتا ہے, اس لیے جانور سے بھی بدتر ہے. اچھا, جانور اپنے مالک کے کہنے پر چلتا ہے, مالک کو پہچانتا ہے نا, اور یہ جانوروں سے بدتر ہے. نہیں, جس کا کھاتا ہے اس کو غراتا ہے, استغفر اللہ. اور اللہ کی پناہ, اس لیے اسے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا. یہ جو بات ہے کہ obviously جانور کم از کم اپنے مالک کو پہچانتا ہے, جو اس کو کھلا دے. بلی کو ایک دفعہ دودھ ہی پلا دیں, وہ گھر ہی نہیں چھوڑتی والا, ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے آگے, اور یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ کون کھلاتا ہے اور کس نے سارا کچھ کیا. تو حضور عام طور پہ ان لوگوں کی زیادہ ڈپینڈنسی جو ہوتی ہے وہ سائنس کے اوپر ہوتی ہے, یعنی ایوری تھنگ از تھرو سائنس. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ایک ملک ایسا ہے جہاں پر اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ ناؤ سیک ڈیوائن ہیلپ, مطلب وہ کہہ دے کہ اب آپ خدائی مدد کا انتظار کریں, اس قسم کا جملہ کسی بھی صورت میں بول دے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اس پہ باقاعدہ کیس کیا جا سکتا ہے کہ تم سائنس کو لاچار کہہ کیوں رہے ہو. اب ایسی صورت کے اندر ایک انسان obviously کہاں جاتا ہے, ہمارے دارالمدینہ کے اندر بھی الحمدللہ اب تو میٹرک سے بھی ہم اوپر جا رہے ہیں, سائنس پڑھائی جاتی ہے, سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو سائنس کے علوم سیکھنا اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ انسان کو یوں پیچھے لے جائیں گے اور حق سے دور کر دیں گے, تو کس صورت میں سیکھنا کار ثواب ہوگا, کس صورت میں سیکھنا کار ثواب نہیں ہوگا؟ دیکھیں, اس کی تقسیم تو مفتیان کرام, مفتیان اسلام کریں گے. جو جائز ہے وہ جائز ہے, اور اسلام کے اندر علم سیکھنے کے تو کتنے فضائل ہیں قرآن میں, حدیث میں. اور جو سائنسی علوم ہیں, یہ اگر آدمی اچھی نیت سے سیکھتا ہے کہ اسلام کی خدمت کرے گا, مسلمانوں کی خدمت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کا علم حاصل کرے گا, عقائد جو اسلامی ہیں اس کو ترک کیے بغیر, تو یہ اس کے لیے ثواب ہے. آسمان و زمین کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرے, اس پر تفکر کرے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. بڑا کلیئر کٹ فارمولا جو آپ سے ہم نے سیکھا وہ یہ لگ رہا ہے کہ جہاں پہ کلیش ہوتا ہو وہاں پہ obviously قرآن و حدیث کی سپریمیسی ہوگی, قرآن و حدیث کی بات مانی جائے گی. جہاں سائنس قرآن و حدیث سے برکتیں لیتی نظر آتی ہے, یعنی قرآن و حدیث نے جو حکم ارشاد فرمایا سائنس بھی وہی عرض کر رہی ہے, تو اب سائنس کو سیکھنا یہ کار ثواب بھی ہوگا اور وہ ٹھیک ہوگا. لیکن جہاں سائنس کا کلیش ہے تو سائنس از ان اے کانسٹنٹ پروسیس آف ایوولوشن. مدنی چینل کے ناظرین, سائنس روز ترقی کر رہی ہے, رات کچھ ہوتی ہے اگلے دن کچھ ہوتی ہے, اور یہ یاد رکھیے گا یہ سائنس کا حسن ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. سائنس کے اندر اگر ترقی رک جائے گی, چینج رک جائے گا, تو سائنس ہی نہیں ہوگی. سائنس چینج ہوتی ہے جبکہ قرآن و حدیث اٹل ہے. آئیے رکن شورا سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن کرتے ہیں. آپ ہمیں یہ رہنمائی فرمائیں کہ آسمان کتنے ہیں شرعی اعتبار سے, قرآن و حدیث ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں, اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, کچھ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات, اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے. آسمان ہیں 7. اور مکاشفت القلوب وغیرہ میں امام غزالی نے لکھا ہے
کہ زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے، اور جو آسمان دنیا ہے یہ مثل گنبد کے ہے، اور جو اس سے اوپر اس سے اوپر اس سے اوپر آسمان ہے یہ ہر ایک کمان کی طرح ہے، کمان کی طرح ہے، اور خدا کی قدرت کے نظارے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بندے کو یہ سمجھیں کہ دعوت دی کہ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کچھ رکھنا نظر آتا ہے۔ ہماری چھتیں 10 15 20 25 سال کے بعد رینوویشن مانگتی ہیں کہ اور تعمیر کرو، اس کو ٹھیک کرو، کچھ جدید طریقے سے کوئی تعمیر کر دیں، کچھ کھرچ دیں سیمنٹ، اور ہزاروں سال ہو گئے، نہ جانے کتنے سال ہو گئے، کوئی رکھنا نہیں، کہیں سے ریپیئر کرنے کی حاجت نہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان آسمانوں کو بے ستونوں کے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھوٹی سی چھت ہے اور ہمیں پلرز کھڑے کرنے پڑتے ہیں، اور دیواریں بھی پلرز کے کام دیتی ہیں نا۔ اتنا بڑا آسمان ہے، پوری زمین کو گھیرے ہوئے، کوئی ایک پلر بھی نہیں۔ اور ایسے رب تبارک و تعالی پر ایمان نہ لائے وہ بندہ کس قدر نکما ہے، اور ایسے رب تبارک و تعالی کو سجدہ نہ کرے، اس کی عبادت نہ کرے، اس کی یاد نہ کرے، اس کی نعمتوں کو نہ پہچانے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار نہ بنے، یہ اچھا بندہ نہیں ہے، گندا بندہ ہے۔ حضور جس طرح آپ ماشاءاللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارا سیگمنٹ حمد کا وقت ہوا چاہتا ہے، کچھ ہی منٹ باقی ہمارے سلسلے کے اختتام میں۔ اب حمد ماشاءاللہ ایک ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سننا چاہیں گے، آپ ارشاد فرمائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ سنیں گے۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے، یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے، یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے، یہ دن اور سورج، یہ چاند اور تارے، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے، ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، اجالا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرا، 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 ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ حمد پاک سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک امپورٹنٹ انفارمیشن اور ایک ویک اپ کال میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔
آسمان کے اوپر ایک پروٹیکٹیو شیلڈ ہے، ایک حفاظتی لیر آپ اسے کہہ لیں، جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ سورج سے آنے والی خطرناک الٹرا وائلٹ ریز کو روکتی ہے۔ اس کو اوزون لیئر کہتے ہیں۔ عام طور پہ کتابوں کے اندر، سائنس کے اندر ہم بڑے اوائل میں اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ طے آکسیجن سے بنی ہے، لیکن یہ وہ آکسیجن نہیں جو کہ عام آکسیجن انہیل کرتے ہیں، O2 نہیں ہے بلکہ یہ O3 ہے۔ اوزون از ویری امپورٹنٹ۔ اگر الٹرا وائلٹ ریز جو سورج کی خاص قسم کی یہ شعاعیں ہیں زمین تک پہنچ جائیں تو پھر جلد کا کینسر، آنکھوں کے کیٹریکٹ وغیرہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور فوڈ چین بالخصوص فصلوں کی پیداوار اور میرین لائف یعنی سمندری حیات، آبی جانوروں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ Now, ozone is under attack by man-made chemicals called ozone depleting substances۔ اوزون انڈر اٹیک ہے انسان کے بنائے ہوئے یہ کچھ کیمیکلز ہیں جن کو کلورو فلورو کاربنز اور ہائیڈرو کلورو فلورو کاربنز کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اوزون کے اندر نہ صرف سوراخ ہو رہے ہیں بلکہ کچھ جگہوں پر بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے۔ 1987 میں 180 کنٹریز نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ کلورو فلورو کاربنز کو دنیا سے ختم کیا جائے گا، اور اس کے اوپر کافی حد تک عمل بھی ہوا، اور آج یہ اوزون کو ریپیئر کرنے کا عمل جاری ہے، بٹ اٹس کمپلیٹلی نیچرل۔ یہ خود ہی عمل ہوگا، ظاہری بات ہے آسمان اتنا بڑا ہے اور اس کی اوزون لیئر کی ریپیئر یہ obviously خود ہوتی ہے اور بہت حد تک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پولیوشن کے اوپر کم سے کم رکھیں، آلودگی، کوڑا پھینکنا، اس کے اوپر اپنا رول ادا کریں۔ زمین سب کی ہے، نہ صرف انسان بلکہ سمندری حیات، جانور، پودے، سب کے سب یہاں پہ رہتے ہیں۔ حضور وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، آپ کچھ آسمان کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ آسمان کتنا بڑا ہے، ستاروں سے آسمان کی زینت کی گئی، بچوں کو عام طور پہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ پاک اوپر ہے، اشارہ بھی کیا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آسمان کتنا بڑا ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک ستارہ جو دنیا سے 100 گنا بڑا ہے، وہ جس آسمان پر اتنا سا لگتا ہے وہ آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے زینت بخشی ستاروں کے ذریعے سے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان کیا کہ ہم نے جو آسمانی دنیا ہے، جو ہمارے اوپر ہے آسمان، اس کو ہم نے ستاروں کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا، زینت بخشی۔ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کدھر ہے، تو اشارہ کرتے ہیں۔ تو ویسے بھی حضور بڑے بھی کہتے ہیں اوپر والا بہتر جانتا ہے، اوپر والا کہتے رہتے ہیں اس طرح۔ نیچے تم ہو، اوپر خدا ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمت سے، جہت سے، زمان سے، مکان سے پاک ہے۔ اور میرے مرشد کی بڑی پیاری کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ پڑھنی چاہیے۔ تو خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ ہمارے عقائد رب تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، آسمان زمین وغیرہ وغیرہ کے تعلق سے وہ جو کفریہ کلمات ہیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس سے ہم بچ سکیں، کفریہ باتوں سے بچ سکیں۔ اور بعض کا یہ خیال ہوتا ہے، وہ زمانے کو، آسمان کو، زمین کو قدیم سمجھتے ہیں۔ قدیم مینس کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نہیں، جب میرے رب نے پیدا کیا تب سے ہے، جب تک میرا رب چاہے گا یہ آسمان زمین یہ جہان قائم رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، میرے رب کی ذات کو بقا ہے۔ میں آپ کو وہ سورہ رحمان کی آیت اور ایک مختصر ایک حکایت سناتا ہوں۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا۔ بروز قیامت یہ آسمان پھٹ جائے گا، جگہ جگہ سے چرا ہوگا اور اس کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ بڑا ہولناک منظر ہوگا۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ آپ ٹھہر گئے، نوجوان کانپنے لگا، آنسوؤں سے اس کا وہ گلا بند ہو رہا تھا، آوازیں نکل رہی تھی، رو رہا تھا، یہی کہتا جا رہا تھا اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان سے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی روئے۔ اللہ اکبر۔ تو آخرت کے معاملات، قیامت کے معاملات، قیامت قائم ہوگی، اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ آسمان کا آخر ایک اینڈ ہے، جب رب نے بنایا، جب بنا
اور جب تک رب چاہے گا رہے گا، اور ایک دن آئے گا وہ قیامت کا دن ہے کہ جب یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو امور آخرت کے معاملات ہیں، دیگر جو جس پر ہمیں بطور مسلمان ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کرے اس کا علم بھی ہو اور اس پر ہم یقین بھی ہمارا پختہ رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صرف یہ غور فرمائیے کہ جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا، جو یہ سلسلہ شروع سے دیکھ رہے ہیں اور اب یہ سلسلہ ہم اینڈ کرنے لگے ہیں، ان کی معلومات میں کتنا فرق پڑا، کتنا اپ گریڈ ہو گیا، چارجنگ ہوئی ان کی۔ تو یہی مدنی چینل کی اور یہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے۔ الحمدللہ اس ماحول سے وابستہ رہیں، علم دین سیکھتے رہیں، علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور کاؤنٹرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آسمان کے حوالے سے سلسلہ سنا، دیکھا، اور خوب معلومات کا خزانہ بھی ہمارے ہاتھ آیا۔ کوشش کر کے اس کو لکھ لیا کریں، یاد رکھ لیا کریں۔ یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل اب ویکلی ہوگا۔ اگلے سلسلے میں ہم زمین یعنی ارتھ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کاپی پینسل لے کر بیٹھیں گے، اچھی باتیں، امپورٹنٹ پوائنٹس لکھتے چلے جائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، بار بار دہرائیں گے تو بات ذہن میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ اگلے سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے نئی معلومات اور نئے مواد کے ساتھ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ نظام عالم چلانے والا میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ نظام عالم چلانے والا میرا خدا ہے، میرا خدا